جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کتاب الطہارہ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے وضو کے مسائل۔ وضو کے مسائل کے بعد نیکسٹ جو چیپٹر ہے یا لاسٹ ٹاپک آپ کہہ لیں یا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کہنا چاہیے، کتاب الطہارہ کا وہ غسل کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، غسل بھی ظاہری بات ہے کہ طہارت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، ایک بڑا سبب ہے۔ ایک تو ہم اس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ اس کی موجبات کیا ہے۔ موجبات مینز یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھنگس، وہ چیزیں جو کہ غسل کو اوبلیگیٹری بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کن وجوہات سے غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں وہ ریزنز، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ ہے کہ ممنوعات کیا ہیں، یعنی جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جب آپ پہ غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت کون سی چیزیں جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ منع ہیں۔ تیسرا، غسل میں کیا چیزیں لازم ہیں، پلرز کیا ہیں، یعنی جیسے ہم نے وضو میں کہا تھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر کوئی فرض رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح غسل کے بھی ارکان ہیں، مطلب جو ضروری ہیں۔ اگر ہم نے فرض غسل کرنا ہے تو وہ ضروری ہے کہ اس طرح سے ان ارکان کو پورا کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق غسل کی سنن سے ہے، نان اوبلیگیٹری جو پارٹس ہیں غسل کے۔ ٹھیک ہے، جیسے وضو کی سنتیں، اسی طرح غسل کی بھی سنتیں۔ موجبات غسل میں جو بحث ہمارے سامنے ہے، یہ 5 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، کہ جن کی وجہ سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن نے جس کو نطفہ کہا ہے، ٹھیک ہے، مادہ تولید جسے ہم کہتے ہیں، سپم، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے جس قطرے سے، تو اگر وہ انسان کے جسم سے نکلے تو انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جو عورتوں کے ساتھ خاص طور پہ خاص ہے، حیض اور نفاس، یہ 2 ٹرم ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ کھولیں گے۔ اور چوتھا، میت، موت کے اوپر جو ہے وہ غسل میت کو دینا، یہ بھی لازمی ہے۔ اور 5واں، جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے، یعنی کافر سے مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی غسل کیا ہے، لازم ہے۔ بہرحال ہم نے کہا تھا کہ کتاب الطہارہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم چونکہ دوران تعلیم اب ان کا تذکرہ، اور پھر یہ ہے کہ چیزیں ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں، لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی اس طرح سے رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، ابھی ہم ایک اوور ویو لے لیں غسل کے حوالے سے، پھر ہم کتاب سے اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ ممنوعات کیا ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں، وہ ناپاکی حالت جنابت کی ہو، یعنی بندے کو احتلام ہو یا ویٹ ڈریمز ہوں، یا ازدواجی تعلق کی وجہ سے ناپاکی ہو، یا حیض اور نفاس کی ناپاکی ہو، تو اس میں کیا چیزیں ممنوع ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، نماز، طواف، مصحف کو ٹچ کرنا، قرآن کی قرات کرنا، اور مسجد میں رکنا۔ ٹھیک ہے، یہ 1 بائی 1 ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پروہیبٹڈ تھنگس ان اے اسٹیٹ آف امپیورٹی ہے۔ نیکسٹ چیز کیا ہے، ارکان، یعنی غسل کن ارکان کے اوپر، پلرز کے اوپر، فرائض کے اوپر کھڑا ہے، تو اس میں نیت کرنا، تمام جسم پر پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، پھر غسل کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد خیر وہ ہم آگے نیکسٹ ٹاپک کو بعد میں ہم کتاب سے بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں غسل کے مسائل کی طرف۔ جی، قرآن مجید میں اس کا حکم کہاں پر ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، ٹھیک ہے، کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو فطہروا، خوب طہارت حاصل کر لو۔ ایک تو ناپاکی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، یعنی غسل کی فرضیت کو، اور دوسرا جو ہے وہ مینسس کے ساتھ، پیریڈز کے ساتھ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں مینسس کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 ترجمے کیے گئے۔
بعض لوگوں نے ترجمہ جو ہے وہ اذیت سے یعنی تکلیف سے کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو نجاست سے بھی اس کا ترجمہ کیا۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، تو یہاں سے جو ہے وہ غسل کا معنی لیا گیا ہے۔ موجبات یعنی غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا تھا کہ خروج المنی، مادہ تولید، یعنی جس قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کا جسم سے نکلنا، بیداری کی حالت میں ہو یا سوتے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوتے ہوئے ہو تو ہم اس کو احتلام کہہ دیتے ہیں، جو بلوغت کی نشانی ہے، ویٹ ڈریم جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، ٹھیک ہے نا، وہی میٹافر استعارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک خاص اسلوب کے اندر جو ہے کہ مسائل کو کنوے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے مراد یہی ہے کہ انسان کے جسم سے اگر اس پانی کا خروج ہو تو اس کے اوپر پانی بہانا فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ام سلیم سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں تو وہ مسئلہ شرم و حیا سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات پوچھنے سے منع نہیں کیا، یعنی حق بات معلوم کرنے میں شرم و حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ دین پہ عمل کرنے سے رک جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل ہے، ٹھیک ہے، مطلب ویٹ ڈریمز ہونے کی صورت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا رأت الماء، دیکھو غسل اس وقت ہے کہ جب پانی دیکھے، ٹھیک ہے، تو انسان جب صبح بیدار ہو اور اپنے کپڑوں کو گیلا دیکھے تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر غسل ہے، ٹھیک ہے، بھلے اس کو خواب یاد ہو کہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس کو کوئی خواب یاد ہے کہ نہیں ہے، یا خواب اس کو آیا یا نہیں آیا، اگر اس کے کپڑے گیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہے، مطلب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی۔ ہاں، اب یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یہ مسئلہ اگرچہ فقہا میں اختلافی ہے، لیکن بظاہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے وہ معقول معلوم ہوتا ہے اس مسئلے میں، کہ اگر کسی کے جسم سے جو ہے وہ مادہ تولید اس کا اخراج ہو لیکن کسی مرض کے سبب سے یا ٹھنڈک کی وجہ سے، تو کیا اس کے اوپر بھی غسل ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں۔ بعض فقہا نے اس کو کنڈیشنل کیا ہے، مقید کیا ہے خواہش کے ساتھ، مطلب خواہش کے ساتھ ایسا ہو تو پھر غسل فرض ہے، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، اگر خواہش کے بغیر ہو، بیماری کی وجہ سے ہو تو پھر غسل نہیں۔ حضرت مجاہد جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے تھے، تو حضرت مجاہد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس کے چند شاگرد مسجد میں حلقہ لگا کے بیٹھے تھے، اور طاؤس بھی تھے، سعید بن جبیر بھی تھے، اکرمہ بھی تھے، یہ سارے بڑے بڑے تابعین ہیں، مطلب ان کا بڑا نام ہے۔ جب آپ تفسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں سلف کی تو اکثر آپ کو ان کے اقوال ملتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں، ان جلیل القدر تابعین کی، یہ سب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حلقہ لگا کے بیٹھے تھے، مطلب سیکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھتے تھے، تو ایک آدمی آیا، مسجد میں داخل ہوا، بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے پوچھا سوال کیا حل میں مفت، مطلب تم میں کوئی مفتی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، فقلنا سل، تو ہم نے کہا پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے تو اس نے پھر کہا کہ انی کلما بلت تبعہ الماء الدافق، اس نے کہا بھائی جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد مجھے قطرے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا
الذی یکون منہ الولد، کون سے قطرے آتے ہیں؟ وہ قطرے کہہ رہے ہو کہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قلنا علیک الغسل، تو ہم نے کہا بھئی تیرے اوپر تو غسل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ مڑا اور کہہ رہا تھا یار کیا مصیبت ہے، ٹھیک ہے، کہ اب میں مطلب کتنا غسل کروں گا، جب میں پیشاب کرتا ہوں تو مجھے قطرے آتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد تو میں اب کتنا غسل کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پاس ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ وَأَجَّلَ ابن عباس فی صلاتی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ شاگرد فتوے دے رہے ہیں تو انہوں نے جلدی سے جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کی۔ پھر انہوں نے اکرمہ سے کہا کہ اس بندے کو بلا کے لاؤ، وہ جس کو تم لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ اور پھر اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے اور ہمیں کہا ارائیتم ما افتیتم بہ ھذا الرجل، اب اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا بھئی مجھے بتاؤ کہ اس بندے کو تم نے کس بنیاد پہ فتویٰ دیا؟ عن کتاب اللہ، کوئی قرآن کی آیت کوٹ کر سکتے ہو؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، قرآن کی آیت تو ظاہری بات ہے نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، قال فعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حدیث ہے تمہارے ذہن میں؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا جی نہیں، حدیث بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ قال فعن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کہ چلو کوئی کسی صحابی رسول سے کوئی بات سنی ہو؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا فاما، مطلب کیسے اس کو تم نے مطلب فتویٰ دے دیا؟ کیسے دے دیا؟ نہ تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے تمہارے پاس، کیسے دے دیا؟ قلنا رأینا، تو انہوں نے کہا بس ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی تو ہم نے فتویٰ دے دیا۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ تبصرہ کرتی کا، دیکھو اللہ کے رسول نے اس لیے کہا فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقی، ایک عالم جو ہے وہ شیطان کے لیے 1000 عابد یعنی عبادت گزار صوفیوں سے بہتر ہے۔ ایک عالم جو ہے، جو فقی ہے، جسے اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، وہ 1000 صوفیوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، 1000 بزرگوں سے بہتر ہے۔ جیسے ہماری ساری قوم بزرگوں کے پیچھے بھاگتی ہے نا، تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے، وہ سنت کو سمجھتا ہے، وہ صحابہ کے فتاویٰ کو، ان کی فقہ کو سمجھتا ہے۔ تو اتنے میں وہ بندہ بھی آ گیا، یہ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بندہ بھی آ گیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور پھر اس سے 2 سوال کیے، صرف 2 سوال کیے۔ پھر اس کے بعد اسے کہا کہ نہیں، تیرے اوپر غسل نہیں ہے، تو بس وضو کر لیا کر، اپنی جگہ دو اور وضو کر لیا کر۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا تمہیں خواہش محسوس ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جسم میں جھرجھراہٹ ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہ ٹھنڈک کی وجہ سے ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اس وجہ سے تیرے اوپر جو ہے وہ غسل نہیں۔ تو فقہا میں سے ایک جماعت کی یہی رائے ہے اور یہی بہتر رائے ہے کہ مادہ تولید اگر خواہش کے بغیر خارج ہو تو اس سے غسل نہیں ہوتا۔ اب یہاں انہوں نے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ایک انسان کو خواب یاد ہو، لیکن یہ ہے کہ صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے اور کپڑوں پہ کوئی اثرات نہیں ہے تو اس پہ غسل نہیں ہے۔ خواب یاد ہے لیکن کپڑوں پہ اثرات نہیں ہے تو اس پہ غسل نہیں ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو کیا کہا تھا؟ اذا رأت الماء، غسل کب فرض ہے؟ جب اپنے کپڑوں کو گیلا دیکھے۔ اور اسی سے انہوں نے اگلا مسئلہ یہ نکالا کہ اگر اس کو خواب یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبح اٹھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو گیلا پاتا ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ غسل کرے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صبح کو وہ بیدار ہوا یا کسی بھی نیند سے بندہ بیدار ہوا، انسان کے ساتھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کے کپڑے جو ہے ان میں نجاست اور گندگی لگی تھی، ٹھیک ہے، احتلام کی وجہ سے تھی یا مینسس کی وجہ سے یا اور اس کی نجاست اور گندگی لگی تھی۔ تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ پچھلی نیند کا اعتبار کرے گا، یعنی جو پچھلی نیند ہے اس کا اعتبار کر کے اس کے بعد کی نمازیں وہ دہرائے گا، غسل کرے
اور پچھلی نیند کا اعتبار کر کے اس کے اعتبار سے نمازیں دہرا لے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے ماقبل جب وہ سویا ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھا کہ اگر انسان کے جسم سے مادہ تولید کا اخراج ہو تو اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، بیداری میں ہو یا پھر سونے کی حالت میں ہو، سوتے ہوئے ہو۔ نیکسٹ کیا تھا، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اس سے بھی کیا ہے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ کچھ روایات لے کے آئے ہیں، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، تو وہ حضرت عائشہ سے کہنے لگے انی ارید ان اسألک عن شیء وانا استحی منک، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم بھی آ رہی ہے۔ فقالت سل ولا تستحی فانما انا امک، تو حضرت عائشہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ سوال کر لو، شرمانے کی بات نہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ مطلب ازواج مطہرات کو قرآن مجید میں اہل ایمان کی مائیں کہا گیا ہے نا، تو اب اس مسئلے کا تعلق بھی شرم و حیا سے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی، صحابیات میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، صحابہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہ سوال کرنے سے رک بھی نہیں رہے اور جھجک بھی رہے ہیں، یہی شرم و حیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر رک جاتا ہے نا سوال کرنے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے، کسی نہ کسی سے پوچھ لے، ٹھیک ہے۔ اور سوال کرتے ہوئے اگر شرم و حیا غالب نہ ہو تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے اور مادہ تولید خارج نہ بھی ہو تو کیا پھر بھی غسل ہے؟ تو انہوں نے کہا غسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ازدواجی تعلق، جس سے جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حیض اور نفاس۔ حیض جسے ہم پیریڈز کہتے ہیں، اور نفاس بچے کی ولادت پہ جو ماں کو خون جاری ہوتا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب حیض کا خون رک جائے یا نفاس کا خون رک جائے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہے، یعنی عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کہی تھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آپ کے مینسس کے دن ہیں، پیریڈز کے دن ہیں، اس میں آپ نماز سے رکی رہیں، ہاں جب وہ ختم ہو جائیں ثم اغتسلی، پھر آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی پاکی اور طہارت کے لیے غسل کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کسی انسان کی وفات ہو جانا، میت کو ہم غسل دیتے ہیں، تو میت کو غسل دینا یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، مطلب اس میں بھی کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الکافر اذا اسلم، کافر جب مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے غسل لازم ہے۔ ثمامہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو صحابہ نے قید کر لیا تھا، قید کر کے جو ہے وہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے صبح کے وقت میں تو آپ ان سے پوچھتے تھے ما عندک یا ثمامہ، مطلب ثمامہ مطلب کیا صورتحال ہے، اب کیا پلان کیا ہے تمہارا؟ تو وہ اب آگے سے جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، مطلب میں نے آپ کے بندے مارے ہیں تو قصاص میں آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ احسان کریں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو احسان کا بدلہ اتارنے والے ہیں، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو میں آپ کو مال بھی دے سکتا ہوں، یعنی فدیے میں اپنی جان جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تو وہ یہ پسند کرتے تھے کہ وہ فدیے میں کوئی مال جو ہے وہ دے دیں، اور اللہ کے وسلم سے وہ یہ کہتے تھے کہ ما نصنع بقتل ھذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو قتل کر کے کیا کریں گے؟
خیر بہرحال وہ ثمامہ جو ہے وہ کچھ عرصہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندے رہے، مشرک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی نماز کو، صحابہ کی نماز کو آبزرو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن بدل دیا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو طلحہ کے باغ میں جاؤ، وَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ، اور انہیں حکم دیا کہ جا کے غسل کرو، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، تو انہوں نے جا کے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ، تمہارے بھائی کا اسلام بہت اچھا ہے۔ تو اس سے پھر دلیل پکڑی فقہا نے کہ جو اسلام قبول کرے گا تو اب وہ ایک بات لے گا، ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ جو کافر ہے نا، مشرک ہے، اب اس کے یہاں پتہ نہیں غسل کا کیا تصور ہے، تو وہ تو نجس ہی ہے نا، اسلامی کے لیے اگر بات کریں تو وہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، مطلب حکمی نجاست مراد ہے نا، ناپاک ہوا، اس نے بعد میں پاکی طہارت کے لیے غسل کیا کہ نہیں کیا، تو اس لیے جب اسلام قبول کرے تو ایک مرتبہ لازماً کیا کرے، غسل کرے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا کام جو ہے وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ کیا امور ہیں جو کہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے الصلاۃ، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، طواف بھی نہیں کر سکتے ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے، وہ ناپاکی حالت جنابت کی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر حیض و نفاس کی ہو، مینسس کی ہو، دونوں طرح کی۔ تیسرا کیا ہے، مس المصحف وحملہ، یعنی مصحف کو ٹچ کرنا یا اس کو اٹھانا، یہ بھی ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، ممنوع ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے، یعنی چاروں فقہوں میں یہی موقف ہے۔ البتہ اس میں اہل الظاہر جو ہیں، اہل الظاہر ہم نے کہا تھا کہ ایک ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے امام ابن حزم ظاہری جو ہیں وہ ان کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ مصحف کو ٹچ کر سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ اچھا، انہوں نے کیا دلیل دی؟ جی، ناپاکی کی حالت میں کوئی ہاتھ میں گلوز یا ایسی، آ رہے ہیں ہم اس کی طرف۔ اچھا، انہوں نے اس کی کیا دلیل دی؟ ابن حزم ظاہری نے، دیکھیں ہم کسی کی بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے دلائل کیسے نکال رہے ہیں، یعنی نص کو انڈرسٹینڈ کیسے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نص کے اوپر غور کرنے کی ڈائمینشنز کیا ہیں، کیسے کیسے نئے معنی پیدا کیے جاتے ہیں نص سے، اس کے طریقے کیا ہیں۔ تو ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے ہرقل کی طرف خط لکھا، اور اس خط میں کیا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، مطلب قرآن کی آیات تھی۔ تو قرآن کی آیات، اب ظاہری بات ہے کہ ہرقل کو لکھا تو یہ تو نہیں کہا کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، تو اب وہ تو ناپاک ہے، وہ تو طاہر نہیں ہے، تو اگر اس نے اس خط کو ٹچ کیا یا اس کے کسی کارندے نے بھی کیا، وزیر نے، مشیر نے، یا اس دربار میں کوئی پڑھنے والا تھا، تو سارے کافر ہی تو تھے، حربی کافر تھے، تو اس نے ایک طرح سے مصحف کے ایک جز کو ٹچ کیا، تو جب مصحف کے جز کو ٹچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو مصحف کو بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے ایک دلیل لے لی، ہم مطمئن ہو نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگلے کی دلیل کیا ہے، جی۔ وہ اصل میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ مصحف نہیں ہے، یہ مصحف کا جز ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس طرف نکل گیا کہ تفسیر کی کتاب ہو تو ہم بھی اس سے منع نہیں کرتے۔ بعض اہل علم نے یہ رائے اختیار کر لی کہ تفسیر کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو نہیں، مصحف سے مراد مطلب مکمل قرآن ہے، اور اس میں جو دلیل ہوتی ہے وہ پھر پیچھے گزری ہے نا، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ ٹچ کرے مگر جو پاک ہے۔ اب اس پاک میں دیکھیں وضو کی پاکی تو پھر وہ تو بڑے درجے کی پاکی ہے نا، کم از کم اتنی پاکی تو ہو کہ ناپاکی سے پاک ہو، حدث اکبر سے پاک ہو، ٹھیک ہے، وہ تو سب نے کہا کہ اس میں شامل ہے،
ہاں البتہ یہ ہے کہ جو عورت مینسز میں پیریڈز میں ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء نے جیسے سعودی علماء نے بھی ایک ایکسیپشن دی ہے. وہ جو بات آئی تھی نا کہ وہ گلوز کے ساتھ مصحف کے جو کنارے ہیں کونے ہیں ان کو ٹچ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مصحف سے مراد کیا ہے, یعنی قرآن. دیکھیے قرآن نو ڈاؤٹ کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو وہ ورڈز ہیں نا, وہ الفاظ ہیں جو بین الدفتین مکتوب ہیں, لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو گتا ہے وہ گتا جو ہے وہ کیا قرآن کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں نے اس کو بھی شامل کر دیا, یہ میرے خیال میں غلو ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں گتا گتا ہی ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے ساتھ اللہ کے الفاظ کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قدر بڑھ گئی ہے, لیکن اسے قرآن کے حکم میں, کلام کے حکم میں شامل نہ کریں. یعنی اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ ورق, مثال کے طور پہ سائیڈوں سے جو ورق ہوتا ہے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, کونے سے ورق خالی ہوتا ہے نا چاروں طرف سے, ٹھیک ہے, درمیان میں الفاظ لکھی ہوئی ہیں. تو اب وہ جو خالی جگہ ہے وہ پیج کی اسپیس, اس کا حکم کیا اللہ کے کلام کا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ نہیں ہے. لاجیکل بات تو یہی ہے. تو وہاں سے اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں خلاف آداب ہے. ہاں مصحف سے مراد الفاظ الہی ہیں, ورڈ آف گاڈ, کلام الہی ہے. یعنی وہ جو الفاظ ہیں جو ریٹن ہیں, جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا لکھی ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں, کیونکہ اصل میں ان کا تقدس ہے, ان الفاظ کا تقدس ہے. جی سر ایک میں نے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں. جی جی وہی ہے نا, وہ حدیث جو ہم نے پڑھی نا وہ یہی تھا, لا یمس القرآن الا طاہر. اس کا تذکرہ پچھلے لیکچر میں گزرا ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کے ڈیفرنٹ جوز جو ہیں ان کو بھی الگ الگ بائنڈنگ میں کیا ہوتا ہے. جی جی پوری مصحف تو نہیں ہوتی لیکن الگ ایک پارہ ہوتا ہے, تو اس کو ہاتھ لگانا ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ الفاظ کو نہ لگائیں, بس ناپاکی کی حالت میں الفاظ کو نہ لگائیں. ہاں باقی یہ ہے کہ اگر موبائل میں آپ کے پاس قرآن ہے تو اس کو اگر کوئی ٹچ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ تو اس طرح سے وہ نہیں ہے نا, وہ تو لفظ نہیں ہے نا اس طرح سے, ٹھیک ہے. ہاں اس میں کوئی حرج, وہ تو آپ اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں, صحیح بات یہ ہے. نیکسٹ کیا ہے قراءۃ القرآن, قرآن پڑھنا. ایک ہے قرآن کو ٹچ کرنا, قرآن کو ٹچ تو نہیں کرنا چاہیے, یہی بات درست معلوم ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں. اور دوسری چیز کیا ہے قرآن پڑھنا. یہ بھی میجورٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن نہ پڑھے ناپاکی کی حالت میں. میجورٹی آف دی فقہا کا یہی موقف ہے, کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے, یعنی ناپاکی کی. ناپاکی کی حالت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ جو روایت ہے نا اس کی سند وغیرہ جو ہے وہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھا جا سکتا ہے. یہ اہل و ظاہر کا موقف ہے. مطلب داؤد, امام ابن حزم تو ہم نے کہا تو وہ تو ٹچ کرنے پہ بھی پہنچی ہوئی ہیں نا, تو پڑھنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اصل میں ضعیف ہیں. لیکن دوسرے جو محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک نہیں ہے, کئی ایک روایتیں ہیں. تو جب وہ ضعیف روایتیں کافی ساری آ جائیں تو وہ مل کے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. یہ ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے, مطلب ان سے آپ کوئی مسئلہ لے سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اختلاف ہے. بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہ پڑھے, بہتر یہی معلوم ہوتا ہے نہ پڑھے. احتیاط اسی میں ہے, یہی موقف صحیح معلوم ہوتا ہے. جی سر وہ جو ہم نے ابن عباس پر ہی روایت پڑھی تھی اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی ضعیف جدن. ہاں ضعیف روایتیں ہوتی ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے نا, معنی کے اعتبار سے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا.
عمومی طور پہ اس کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، ثم قرأ شیئا من القرآن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، پھر اللہ کے رسول نے کہا ہاکذا لمن لیس بجنب فاما الجنب فلا ولا آیا، دیکھو جو ناپاکی میں نہیں ہے نا وہ ایسے کر سکتا ہے، جو حالت ناپاکی میں ہے تو وہ تو ایک آیت بھی نہ پڑھے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ایک آیت بھی نہ پڑھے، اس میں جو ہے وہی کہتے ہیں کہ جی یہ روایت بھی ضعیف ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ضعیف آ گئی، وہ بھی ضعیف آ گئی، ضعیف پلس ضعیف مل کے کچھ نہ کچھ معنی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ پیچھے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری اس کے جواز کے قائل ہیں، اور باقی میجورٹی آف دی فقہا وہ کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں قال ابراہیم نخی، یہ بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حائضہ جو ہے وہ اگر کوئی آیت پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں مینسس کی حالت میں، اور اسی طرح ابن عباس بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حالت جنابت میں قرات کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ دلیل دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا دلیل دیتے تھے؟ وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی۔ اچھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ پہلے گزری ہے نا کہ آپ سلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ذکر کر لیتے تھے، تو ذکر کا لفظ قرآن میں قرآن کے لیے بھی آیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ذکر میں تو قرآن بھی شامل ہے، تو انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑ لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلیل ان کے پاس بھی ہے جو پڑھنے کے قائل ہیں، یہ اطمینان نفس کی بات ہے کہ آپ کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اکثر اوقات پیش آتا ہوگا، اتنے کثیر صحابہ کی تعداد ہے، یہ اتنے اچھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو کیسے پاسبل ہے یہ بھی صحیح حدیث اس موضوع کا نام دی ہو؟ نہیں روایتیں تو ہے نا، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ روایت جو ہے نا وہ فی الواقع ہم کہیں کہ جی جھوٹ ہے، ہاں ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شک پڑ گیا آدمی کی وجہ سے، راوی کی وجہ سے ایک شک پڑ گیا، تو اس لیے روایتیں تو ہیں، تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے باقی۔ جی باقی یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے ہاں جیسے سعودی علماء نے یہ اجازت جو دی ہے نا حائضہ عورت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی مینسس کی حالت میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے حالت جنابت تو انسان کے اوپر کبھی کبھی آتی ہے نا، لیکن یہ تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے، اور مہینے میں ہفتہ 7 دن 10 دن بعض اوقات یا 5-6 دن بھی ہو، تو اس دن میں عورت کا جو ہے وہ نماز سے دور رہنا تو ویسے اس کے اندر ایمانی اعتبار سے ایک سستی پیدا کر دیتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ قرآن سے بھی دور رہے گی تو پھر مزید اس کے اندر سستی آ جائے گی۔ تو اگر وہ عورت پڑھ لے، کیونکہ ممانعت کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے، اس بنیاد پہ بعض سعودی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، یعنی اس ناپاکی کی حالت میں، تو وہ کہتے ہیں جنابت کی حالت میں نہ رکا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو وہ دور کر سکتا ہے نا، جنابت کی ناپاکی تو وہ دور کر سکتا، جا کے بھائی غسل کر لے، سیدھی سی بات ہے، کیا اتنی آفت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، لیکن ایک ناپاکی ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے نا، اس کو تو وہ دور نہیں کر سکتا، جو خواتین کے ساتھ ہے وہ 5-7 دن رہنی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہاں اس کے لیے اجازت ہے، الاؤڈ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پڑھ لے، قرآن پاک پڑھ لے، تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں مصحف کو کیا کرے، ٹچ نہ کرے، مصحف سے مراد ہم نے کہا وہی کہ جو اس کے الفاظ ہیں، باقی کناروں سے اس کو پکڑ لے، گلوز پہن کے، کوئی حرج نہیں، تعلیم کے لیے، تفسیر کے لیے، حفظ قرآن کے لیے کر لے، کوئی حرج نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک انٹیکٹ رہے گی نا دین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عام مردوں کی آپ بات کریں، 2 نمازیں نہ پڑھیں تو تیسری نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی آزمائش ہے، 7 دن نماز نہیں پڑھنے اور 8ویں دن مصلی پہ کھڑا ہونا، بہت بڑی آزمائش ہے، صحیح بات ہے، ایک انسان ہے 4 دن ایک کام کرے اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، تو ان کے ہاں مختلف پیچھے جو ہے اصول مختلف ہوتے ہیں،
تو جن سے آگے حکم نکل رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک حکم اس کا لے لیا جائے, ایک حکم جو ہے وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا لے لیا جائے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرنسپل کو ایک حکم کے تحت مانیں لیکن اگلا جو دوسرا حکم مانا ہے تو اسی پرنسپل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مطلب کہ ایک حکم نکل رہا ہے کہ صحیح حدیث سے, دوسرے اسکول آف تھاٹ کا حکم نکل رہا ہے 2 ضعیف حدیث کو پلس کر کے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ دونوں حکم مان رہے ہیں لیکن پیچھے اصول جو ہے آپس میں کلیش ہوتے ہیں. ہاں, اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے, کئی دفعہ اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ عام آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جو عالم ہے ظاہری بات ہے وہ تو یہی کام کرے گا. مطلب جس نے اصول پڑھ لی اور جو اصول پڑھا بھی رہا ہے 20 سال سے, اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی نہ کرے؟ عامی کی بات ٹھیک ہے کہ عامی کیا کرے, وہ عالمی دین کی اتباع کرے, وہ عالم کو فالو کرے, لیکن عالم کو بھی آپ تقلید کے راستے پہ لگا دیں, یہ غلط ہے. یہ اپروچ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اگر اس نے 10 سال کے بعد بھی مطلب یہی کام کرنا ہے تو اس نے 10 سال کیوں پڑھا ہے؟ وائی؟ ٹھیک ہے, تو دنیا کی ہر فیلڈ میں اسی طرح سے معاملہ چلتا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر سے نسخہ پوچھتا ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اپنے نسخے پہ عمل کرتا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہاں, جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا علم ختم ہو گیا ہے تو وہ پھر اپنے سے بہتر ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, عالم کے اوپر بھی عالم بیٹھا ہوا ہے, وہ فوق کل ذی علم علیم, یہ بات بھی درست ہے کہ عالم بھی بہت سارے مسائل میں مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بہتر عالم سے پوچھ لو. بہت دفعہ ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتہ, اچھے عالم سے پوچھ لو. ہاں, جو پتہ ہے تو وہ میں اب کیوں کہوں کہ مجھے نہیں پتہ, ٹھیک. تو یہ ہے, تو اس میں فرق, یہ 2 انتہائیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے علماء کے اوپر بھی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا کہ عالم بھی نہ کرے. مطلب آپ نے اس کو عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا, 10 سال پڑھا دیا, ٹھیک ہے. وہ اہل تشیع والے تو مطلب 10 بھی نہیں 14 سال پڑھاتے ہیں اور بعض ان کے یہاں 25 سال پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا اجتہاد نہیں کرے گا تو مطلب اس نے اتنا کس لیے پڑھا ہے؟ تو یہ انتہا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ عالم کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں کہ وہ بھی ایسا نہ کرے کہ جس نے اصول پڑھ لیے, اصول سمجھ لیے, اصول پڑھا لیے, ٹھیک ہے. پھر ایسی کون سی دلیل ہے کہ اب جو اصول وضع کیے گئے ہیں, اب ظاہری بات ہے وہ بھی تو دلائل سے وضع کیے گئے ہیں, وہ کون سے اللہ نے کوئی مطلب صورتوں کی صورت میں نازل کیے ہیں کہ اس اصول کے مطابق. دیکھیے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک علم ہے نا, ایک روایت کا ایک علم ہے, بس اس کو ایک علم رہنے دیں, اس کو وحی نہ بنائیں. تو یہ چیز مطلب کہ جب ہم اسکول کالجز یا یونیورسٹیز کے نوجوان ہوتے ہیں وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں, کبھی کسی سورس سے کبھی کسی سورس سے, تو کیا وہ کسی حد تک یہ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ اس حکم کو لے, اس حکم کو؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا نا ایک لیکچر ہے پورا اجتہاد اور تقلید کا, میرے چینل پہ پڑا ہے, اس کو دیکھ لیں, اس میں یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. تو آسان سا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل علم سے پوچھ لو. بس آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ تو کسی عالم سے پوچھ لیا کرو, جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے, اس کے تقویٰ پہ, اس کے علم پہ, ٹھیک ہے. جیسے آپ کا بچہ بیمار ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, سیدھی سی, سمپل ہے, کچھ بھی نہیں, سمپل ہے. مطلب دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, بھائی اس کا ایکسپرٹ کون ہے؟ گھر بنوانا ہے تو سول انجینئرنگ کے پاس جائیں گے نا, اتنی سی بات. تو عالم سے رابطہ کر لے, بس اتنی سی بات ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مسجد میں ٹھہرنا, یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. صحابہ کرام کے یعنی بعض صحابہ کے جو گھروں کے جو دروازے تھے نا وہ مسجد میں نکلتے تھے, شروع میں ایسا تھا, مسجد نبوی میں نکلتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں نا یہ مسجد سے ہٹا لو, ٹھیک ہے. لیکن صحابہ نے نہیں ہٹائے. کیوں نہیں ہٹائے؟ انہیں یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں رخصت دے دیں گے, ٹھیک ہے. مطلب نہیں تھا, ان کا دل نہیں تھا. تو پھر اللہ کے رسول ایک دفعہ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد. دیکھو بات یہ ہے, اپنے گھروں کے جو ہے نا یہ دروازے مسجد سے ہٹا لو, ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے حلال نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ اب وہ مسجد میں دروازے کھلتے تھے
تو اب حائضہ عورت ہے یا حالت جنابت میں کوئی ناپاکی میں ہے تو اس نے جب نکلنا ہے تو پہلے مسجد میں آنا ہے اور پھر مسجد سے باہر جانا ہے. تو اس پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجد کے اندر نہ کھولو، باہر کی طرف کھول لو. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ اور بھی روایتیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں اونچی آواز سے منادی بھی کروائی کہ دیکھو میں اس خاتون کے لیے جو مینسز میں ہے اور وہ جو کہ حالت جنابت میں ناپاکی میں، اس کے لیے میں مسجد حلال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، مطلب وہ مسجد میں آنے سے رک جائے. تو قرآن مجید میں بھی جو پھر آیات اتری ہیں تو اس میں اس چیز کی رخصت دی گئی ہے، یعنی ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، گزرگاہ کے طور پہ ٹھہر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، الا عابری سبیل، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر مسجد سے تم ایسے جیسے کسی رستے سے گزر رہے ہو ایسے گزر سکتے ہو. مثال کے طور پہ کوئی اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، اب مسجد میں سے گزر جائے باہر غسل خانے تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اعتکاف کی حالت میں اگر ناپاک ہو گیا ہے رات کو تو وہ گزر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ٹھہرے نہیں. پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص مسجد میں سے گزر جاتا تھا جبکہ وہ حالت جنابت میں ہوتا تھا. مطلب صحابہ میں یہ تھا، مطلب اس کی اجازت قرآن نے پھر دے دی. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ چادر پکڑا دو نا. اللہ کے رسول وسلم کا پہلے بھی بات یہ گزری ہے کہ جو حجرے تھے ازواج کے وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے اور دروازہ جو ہے وہ مسجد میں کھلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ مجھے چادر پکڑا دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ حجرے میں تھے. فقلت انی حائض، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں. فقال ان حیضتک لیست فی یدک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب ناپاکی ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس سے کیا دلیل انہوں نے پکڑی؟ دلیل انہوں نے یہ پکڑی کہ اگر مطلب اتنی سختی بھی نہ کرے کہ ہاتھ اگر مسجد کے اندر کر دیا تو اب یہ بھی اس کا بھی جواز نہیں ہے. یہ نہیں ہے، مطلب مسجد میں ٹھہرنے سے روکا ہے، ضرورت کے تحت مسجد سے گزر بھی گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جیسے کوئی چیز پکڑا دی تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت ہے حضرت میمونہ سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے اور ہم میں سے کوئی یعنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے ان کی گود میں رکھ کے سو جاتے تھے یا لیٹ جاتے تھے اور قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، مطلب اس میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی کوئی چادر بھی پکڑا دیتی تھی، مطلب یا مسجد میں جو ہے وہ چادر رکھ دیتی تھی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. چلیں جی خیر، یہ تو تھا غسل کے موجبات، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب غسل کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں، ریکمینڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں غسل کرنا ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے. ان میں سے ایک جمعہ کے دن غسل کرنا. میجارٹی فقہا کی یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے یعنی، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فرض ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، وہ اس کو لازم کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ روایت ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ دیکھو ہر بالغ جو ہے نا، عاقل بالغ، اس کے اوپر جمعہ کا غسل واجب ہے. یعنی واجب کے لفظ آ گئے نا، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا. بہرحال استدلال تو بنتا ہے، غسل الجمعۃ واجب، جمعہ کا غسل واجب ہے، اب اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے مطلب، تو وہ استدلال تو بنتا ہے. جو لوگ واجب نہیں
समझते हो उनके सामने ये हदीस नहीं थी या वो इसकी इंटरप्रिटेशन? हाँ, वो और आगे आ रही है बात, वो किस तरह से करते हैं। और दूसरा ये है, ये हदीस में ये भी कहा गया कि एक तो मतलब जुमा के दिन का गुस्ल जो है वो ज़रूरी है। वो असल में कहते हैं ना, ये वाजिब से मुराद जो है ना वो शरी वाजिब नहीं है, मतलब वो वाजिब तो बाद की इस्तिलाह है ना फुकहा की। इससे मुराद ये है कि ज़रूरी है, मतलब ताकीद की गई इस माने में। दूसरा ये है कि खुशबू लगा ले, इसका भी अल्लाह के रसूल ने कहा जुमे वाले दिन खुशबू लगाने का भी हुक्म दिया। अच्छा, जो ये कहते हैं कि ये रिकमेंडेड है, उन्होंने क्या दलील दी? वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन, वो खुतबा दे रहे थे जुमा वाले दिन। जब वो जुमे वाले दिन खुतबा दे रहे थे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो दाखिल हुई मस्जिद में। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन उनको उनकी तरफ इशारा करके कहा, अय्यतु साअतिन हाज़िही, ये कौन सा वक़्त है जुमे के लिए आने का? हज़रत उमर थे, वो तो एक एक बंदे का ध्यान करते थे, फजर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये कौन सा टाइम है? मतलब उन्होंने खुतबा छोड़ दिया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हो गए कि ये कोई वक्त है भाई जुमे में आने का। तो फिर हज़रत उस्मान ने माजरत के अंदाज में कहा कि देखिए, मैं असल में काम काज में मसरूफ़ था, तो जब मैं घर की तरफ वापस आया हूँ तो उस वक़्त अज़ान की आवाज़ मैंने सुनी, और जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में कि कसम ले लें मैंने सिर्फ वज़ू किया है यानी गुस्ल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वज़ू किया जब मैंने अज़ान सुनी है और मैं मस्जिद में आ गया हूँ। इस पे हज़रत उमर ने कहा, वल वज़ू आइज़न, जुमे वाले दिन सिर्फ वज़ू करके आ गए हो, ठीक। वक़द अलिमत अन्ना रसूल सल्लम कान यामुरु बिल गुस्ल, और तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के रसूल जुमे वाले दिन गुस्ल का हुक्म दिया करते थे और आप वज़ू करके आ गए हो। अच्छा, इस पे फिर बातचीत ख़त्म हो गई। तो यहाँ से उन्होंने इस्तेदलाल किया कि अमर तो देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक ताकीदी सुन्नत है, मतलब एहतिमाम करे बंदा। सही बात ये है, एहतिमाम करे। बाद चीज़ों में ना इसमें नहीं जाना चाहिए फ़र्ज़ है कि नहीं है, ये जो ताकीद का अंदाज़ है ना, ये बतला रहा है कि यार अब इससे ऊपर हो जाओ कि फ़र्ज़ है कि नहीं है या सुन्नत है कि बस करो, ठीक है। तो वो फिर वो कहते हैं जी उन्होंने वापस नहीं किया ना, उनको वापस नहीं किया हज़रत उमर ने, मतलब इतना क्वेश्चन आंसर कर लिया, तो अगर वो वाक़तन फ़र्ज़ होता तो उन्हें उठा के वापस भी भेज देते कि जाओ गुस्ल करके आओ। तो इसका मतलब ये है कि वो ताकीदी सुन्नत थी, फ़र्ज़ नहीं था। यहाँ से इस्तेदलाल किया। इस तरह एक और रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वज़ू, कि जिसने अच्छे से वज़ू किया, सुम्मा अतल जुमा, फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया, फस्तमा व अनसता, और उसने गौर से खुतबा सुना और खामोशी से बैठा रहा, यानी खुतबे के दौरान जुमे के खुतबे में बोलना नहीं है, ठीक है। गुफ़िर लहू मा बैनल जुमाति इलल जुमा, तो एक जुमा से दूसरे जुमे तक उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। व ज़ियादत सलासत अय्याम, बल्कि 3 दिन ज़्यादा भी कर लो, 10 दिन के गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ कर देगा, ठीक है। जो जुमा की नमाज के लिए वज़ू करके जाए, लेकिन शर्त ये है जो बच्चों के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाती है, बड़ों के लिए भी बाज़ औक़ात वो बाबा जी भी ना लगे ही रहते हैं, और ठीक है, एक दूसरे को समझाने के लिए जुमे के खुतबे में या बच्चों को रोकने के लिए। तो हदीस में यही है कि अगर किसी को आप देख रहे हैं ना कि वो जुमे के खुतबे में किसी बच्चे को भी देख रहे हैं तो उसको भी ना रोकें, उसने तो अपना खुतबा लग़्व किया हुआ है, तुम्हारा भी लग़्व हो जाएगा, यानी इतनी ताकीद है। इमाम रोक सकता है, वो ठीक है, वो कर सकता है, वो तो हज़रत उमर की बात आ गई ना। एक और रवायत में हज़रत अबू हुरैरा से कि हर मुसलमान के ऊपर हक़ है अन यग़तसिला फ़ी कुल्लि सबअति अय्यामिन यौमा, 7 दिनों में कम से कम एक दिन तो नहा ले यार, इतना तो है ये। तो यग़सिलु फ़ीही रअसहु व जसदहु, सर भी धोए अच्छे से, ठीक है। सर में से भी ना आप देखें 2-4 दिनों के बाद, आजकल हम बाहर निकलते हैं ना, गर्दो गुबार इतना ज़्यादा है, आप शैम्पू ना करें तो वो बदबू आना शुरू हो जाती है पसीने की, तो धो लो 7 दिन में कम से कम एक मरतबा तो कर लो, इतना तो कर लो, तो ठीक है। सेंस फ़र्ज़ वाली रहनी चाहिए, चाहे लफ्ज़ ना बोले,
ٹھیک ہے، جمعے کے غسل کے بارے میں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ غسل العیدین، عیدین کا غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے، ریکمینڈ ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ لیکن اس میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ صحابہ سے بعض آثار ملتے ہیں جو جید ہیں، مطلب اچھے ہیں، آثار صحابہ سے۔ دیکھیں قرآن سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے، تو صحابہ کرام کا عمل وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے سورس ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اصول فقہ میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں روایتیں ضعیف ہیں لیکن آثار صحابہ جو ہے وہ قوی ہیں، وہ ملتے ہیں عیدین کے غسل کے بارے میں۔ دیکھیں ہمارے نا بعض اہل حدیث بھائی بہت سختی کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تھے تو وہ تو خیر عید کے بعد نا ہم گلے ملتے تھے، جیسے ایک رواج ہوتا ہے، تو وہ مولانا صاحب نے اس پہ بھی پابندی لگا دی تھی، اس پہ بدعت کا فتویٰ لگا کے کہ یہ سنت سے کہاں سے ثابت ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے، یہ سنت اور بدعت کی بات اصل میں بڑی گہری ہے، کسی وقت اس کو ہم کھولیں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ اتنی وہ گہرائی نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے بعض لوگوں میں نا، تو وہ مسئلے کو گہرائی سے سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی اصل میں ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز اصل میں عبادت ہے، حج ہے اپنی اصل میں عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان ہی نماز پڑھے گا نا، ٹھیک ہے، یا عبادت کی نیت سے ہی نماز پڑھے گا، یا عبادت کے بغیر نماز کا کیا کانسیپٹ ہے، یا حج کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو اسلام ایمان کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ ہی وہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے بطور عادت کرنی ہوتی ہیں، جیسے میل جول رکھنا ہے، گلے ملنا ہے، شیک ہینڈ کرنا ہے، نہانا ہے، مطلب ہاں ہم اس میں طہارت کا کانسیپٹ ڈال کے ہم اس کو عبادت بنا لیتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے علاوہ بھی اس کا کوئی تصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو غسل ہے بھائی عید والے دن کر لے، اس نے کون سا دین سمجھ کے کیا ہے، تو ویسے بھی تو وہ غسل کر رہا ہے نا، وہ کون سا سنت سے ثابت ہے کہ صبح نہا رہا ہے، شام کو نہا رہا ہے، 2 دفعہ نہانا یا دن میں 4 دفعہ نہانا، ٹھیک۔ تو بہت ساری چیزوں میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ویسے بھی تو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو گلے مل لیتے ہیں، تو ہم ہر چیز کے اوپر ہی بدعت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے، تو یہ عادت کے طور پہ ہوتا ہے، بطور عادت آپس میں ملتے ہیں لوگ، عادت سمجھتے ہیں نا، کسٹم، رواج، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کام ہم بطور رواج کے کر رہے ہوتے ہیں، دین کے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جن کا تعلق رواج سے ہے ہی نہیں، وہ اپنی اصل میں عبادت ہیں، جیسے ہم نے نماز کہا یا اس طرح سے، ان میں پھر بچنا چاہیے، اس میں تو کوئی رسم بھی درست نہیں نہ ہوگی۔ چلیں بہرحال یہ بات درمیان میں ایسی آ گئی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جس نے میت کو غسل دیا اس کا غسل کرنا یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ من غسل میتا فلیغتسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میت کو غسل دیا تو وہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جس نے میت کو کندھا دیا یعنی اس کی چارپائی اٹھائی نا، یہ بھی اٹھانا چاہیے انسان کو ہے، تو وہ وضو کرے۔ لیکن یہ روایت جو ہے اس کی سند پہ کلام ہے، گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ علی بن مدینی جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں، امام احمد ہیں، اور بعض اور ائمہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی جو روایتیں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ تو اس طرف چلے گئے۔ بعض دوسرے ائمہ نے کہا کہ نہیں ایک سے زیادہ روایتیں ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ چلے اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت عمر سے یہ بات جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی صحیح سند سے مروی ہے حضرت عمر سے، کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے بعض غسل کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام جب میت کو غسل دیتے تھے، وہی بات آئی تھی نا کہ صحابہ میں اب ظاہری بات ہے ایک عمل ہوتا تو ہوگا، تو حضرت عمر سے ہمیں یہ مروی جو ہے وہ بات ملی ہے کہ بعض صحابہ غسل کر لیتے تھے بعض نہیں کرتے تھے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو اچھا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت ہے، یہ کون تھی حضرت اسماء بنت امیس؟ حضرت ابو بکر کی اہلیہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو غسل دیا تھا، انہوں نے، یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہ پھر ہم آگے چل کے اس میں مسئلہ پڑھیں گے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن بہرحال
آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ غسل دیا ان کی وفات پہ نا، تو مہاجرین کی ایک جماعت بھی موجود تھی، تو انہوں نے پھر اس وقت کہا کہ دیکھو آج تو بہت سخت سردی کا دن ہے اور میں روزے سے بھی ہوں، کیا میرے اوپر غسل لازم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو مہاجرین صحابہ نے کہا نہیں، غسل آپ کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو مطلب جو میت کو غسل دے تو اس کے لیے غسل فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ریکمینڈیڈ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ غسل الاحرام، یعنی احرام باندھ کے جو ہے وہ غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے انسان غسل کر لے۔ حضرت زید بن ثابت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے کیا کیا؟ غسل کیا، ٹھیک ہے۔ اس روایت کی سند میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے کہ مستحب ہے کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہو تو انسان غسل کر لے، اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے۔ غسل دخول مکہ، مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب ان کی سنت بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ عرفات میں قیام کے لیے غسل کرنا، یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو موطا امام مالک میں روایت ہے امام نافع سے، امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، مکہ داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے، اور عرفات کی شام کو بھی کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے، یعنی نیکسٹ ڈے انہوں نے عرفات میں قیام کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی غسل کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ پسندیدہ ہے۔ ارکان الغسل، غسل کے ارکان، ایک تو نیت ہے، ٹھیک ہے، لازم ہے۔ دوسرا تمام اعضاء کو دھونا، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے غسل کا مطلب ہی یہی ہے، تمام جسم پہ پانی بہانا۔ اس میں جو ہے وہ احناف نے اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی اس میں شامل ہے، تمام بدن کو دھونے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، یہ بھی بدن میں شامل ہے۔ بعض فقہا نے اس کو شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں صرف ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا کافی ہے، لیکن بہتر ہے احتیاط اسی میں کہ اس کو شامل کریں۔ تو انہوں نے پھر اس طرح سے 3 بنا لیے، ٹھیک ہے۔ غسل کی سنتیں، سب سے پہلے اپنے یعنی سنت طریقہ کیا ہے غسل کا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے اس کو صاف کرے، نجاست کو صاف کرے، ٹھیک ہے، طہارت حاصل کرے، یا جسے ہم کہتے ہیں استنجا کرے، ٹھیک ہے، پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سر پہ پانی ڈالے، اور جیسے آتا ہے نا روایت میں کہ انگلیوں سے خلال کرے نا سر کے بالوں کا، یعنی بالوں کی جڑوں میں پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے، پھر پورے جسم پہ پانی بہائے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، اور جسم پہ پانی کو ملے بھی تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، اچھے طریقے سے پانی کو ملے، کیونکہ یہ آتا ہے روایتوں میں کہ یہ جو نجاست ہے نا یہ ایسی ہے جیسے انسان کے ہر بال کے نیچے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی ذہنی طہارت بھی کی جا رہی ہے نا۔ یہ غسل کا فعل اصل میں کیا ہے کہ ذہنی طور پہ انسان جو ہے وہ پاک صاف رہے، طاہر رہے، یہ چیز ایک ضرورت کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ایک ضرورت کے درجے میں رہے، اس کے دماغ پہ سوار نہ ہو، تو یہ طہارت کا کانسیپٹ اس کے ساتھ کیا کیا؟ لنک کر دیا، جوڑ دیا۔ پھر آگے کچھ روایتیں یہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غسل کرتے تھے، تو اس میں یہی باتیں ہیں۔ ہاں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے پورے جسم پہ پانی بہایا، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے آخر میں کیا کیا؟ اپنے پاؤں دھو لیے، کیونکہ نیچے کچا فرش ہوتا تھا، تو آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں دھو لیتے تھے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا کہ آپ اپنا جسم جو ہے وہ پونچھ لیں،
یعنی جسے ٹاول کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، فلم یوریدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دیا. لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کپڑا استعمال بھی کیا ہے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں بعض اوقات آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بعض اوقات سردیوں میں انسان کو ٹاول استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، گرمیوں میں ویسے ہی انسان کہتا ہے کہ ٹھنڈا رہے. عورت کے غسل میں ایک اضافی چیز جو ہے، یا آپ رخصت کہہ لیں عورتوں کے لیے، جو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، یعنی 2 غسل ہے نا، ایک ناپاکی کا غسل ہے حالت جنابت کا، اور ایک غسل ہے مینسس کا. تو یہ جو رخصت ہے اس کا تعلق حالت جنابت کے غسل کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رہے، اس کا مینسس کے غسل کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس رخصت کا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال اچھے سے باندھتی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب بعض عورتیں جیسے وہ اچھے سے باندھ لیتی ہیں نا سر کے بال، ٹھیک ہے، ایک ایک کھلے بال، کھلے نہیں، اچھے سے مینڈیاں جسے ہم کہتے ہیں، مینڈیاں بنا لینا. تو کیا اگر مجھے جو ہے وہ ناپاکی کا غسل میرے لیے لازم ہو، فرض ہو، تو میں وہ اپنی مینڈیاں کھول دیا کروں، اپنے سر کے بال کھول دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، صرف اتنا کر لو کہ 3 چلو پانی لے لو اور اس کو اپنے سر پہ ڈال لو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم غسل کر لو، تو اتنا کافی ہے. تو سر کے بال نہ کھولو، سر پہ صرف 3 چلو پانی ڈال لو، جتنے وہ گیلے ہو گئے بس اتنا کافی ہے. ایک اور روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عورتوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے غسل کرنا ہے حالت جنابت کا تو انہوں نے اپنے سر کے بال کھولنے. مطلب کچھ عورتوں نے پوچھ لیا ہوگا کہ سر کے بال کھول دیں، تو ظاہری بات ہے انہیں یہی بات سمجھ میں آئی کہ بھئی سر کے بال کھولیں. ظاہری بات ہے کہ ایک ایک بال جو ہے اس کو گیلا کرنا ضروری ہے. تو فقالت یا عجبا لابن عمر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا بھئی بڑی تعجب کی بات ہے کہ ابن عمر یہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو یأمر النساء اذا اغتسلن بنقض رؤوسهن افلا یأمرهن ان یحلقن رؤوسهن، وہ عورتوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی وہ اپنے سر کے بال کھول لیا کریں، یہ کیوں نہیں فتویٰ دے دیتے کہ وہ اپنے سر ہی منڈوا لیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ انہوں نے تبصرہ کرتے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں غسل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے وہ اپنے سر پہ 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. تو اب اس سے زیادہ تمہیں کیا دلیل چاہیے؟ ٹھیک، یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتوے کا رد کیا. تو خیر اس حوالے سے کچھ اور بھی روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں. ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے، چند جزوی مسائل آخر میں، جیسے وہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ٹاپک جو ہے نا اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے چند جزوی مسائل بھی آخر میں بیان کر دیتے ہیں. حیض اور جنابت دونوں سے کیا ایک غسل کفایت کرے گا؟ تو وہ کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، حائضہ عورت جو ہے اس کے لیے جنابت کا بھی غسل ہے تو وہ ایک ہی غسل کر لے دونوں کی نیت سے تو کفایت کرے گا. جمعہ اور عید دونوں ایک دن آ گئے، جمعہ اور عید دونوں کے لیے نیت کر لے تو وہ اس کو کفایت کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جمعے والے دن جنابت کا غسل فرض ہے اور جمعے کا بھی غسل ہے تو دونوں کی نیت کر لے تو ایک غسل کفایت کرے گا. ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرتا ہے اسے اس کی نیت پہ اجر ملتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اگر انسان نے جو ہے وہ جنابت کا غسل کیا ہو اور غسل سے پہلے اس نے وضو نہیں کیا تو کیا اس کا غسل اس کے وضو کے قائم مقام ہوگا؟ یا جیسے جمعے والے دن آپ نے غسل کیا اور وضو نہیں کیا تھا تو اس میں عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ غسل وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وضو کو علیحدہ رکھے غسل سے، صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کا بڑا اعتبار ہے. غسل میں آپ غسل کی نیت کرتے ہیں، وضو میں آپ وضو کی نیت کرتے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ملتی ہیں نا کہ آپ نے غسل کے بعد نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی غسل کا یہی ہوتا تھا کہ اس میں وضو شامل ہوتا تھا. تو اس لیے ہم اس کو دلیل شاید نہیں بنا سکتے، مشکل ہے وہ، کیونکہ وہاں تو شامل ہے.
ہاں ہم میں سے اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ پہلے وضو کرے پھر چلے، اگر پہلے وضو کر کے پھر غسل کر لیا پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا مسئلہ تو یہ کہ صرف غسل کیا تو کیا اس میں وضو شامل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ نہیں وضو شامل نہ کرے اس میں، نیت کر لے تو بعض فقہا کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وضو کے اعضاء تو دھل گئے ہیں نا، وضو کے سارے اعضاء دھل گئے ہیں غسل میں تو بس کافی ہے۔ ہاں شوافے وغیرہ تو کہتے ہیں بھائی ترتیب ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، تو وہ پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ احناف کے یہاں ذرا آسانی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی تھی وضو کے مسائل۔ پھر ٹاول وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کے غسل کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ایک بندے نے گھر کے کسی فیملی ممبر نے ایک ٹب سے غسل کر لیا، پانی بچ گیا، اب دوسرا آ کے اسی سے غسل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے جو ہے وہ ایک ٹب سے غسل کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو کیا، اسی ٹب کے پانی سے وضو کیا۔ تو وہ جو زوجہ تھی وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنبا، مطلب میں ناپاکی کی حالت میں تھی اور میں نے اس ٹب سے جو ہے وہ غسل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الماء لا یجنب، مطلب پانی تو ناپاک نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پانی کسی نے استعمال کر لیا، وہ ناپاک بھی تھا بندہ، تو وہ باقی جو پانی رہ گیا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ باقی ہم نے وہ مائع مستعمل کی مسائل پہلے پڑھ لی ہیں، یوزڈ واٹر کے، ٹھیک ہے، فقہا کا کیا اختلاف ہے۔ ہاں پبلک پلیس پہ غسل کرنا یہ تو خیر پرانے دور جاہلیت کے رواجات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ پبلک ٹوائلٹس کا، پبلک جو غسل خانے ہوتے تھے ان کا رواج شاید آج بھی یورپ وغیرہ میں ہو، لیکن اسلامیکلی اس کو درست نہیں سمجھا گیا۔ ہاں کہیں مجبوری کے تحت اگر ایسا ہوا بھی، جیسے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کسی ایسے موقع پہ، دیکھیں اس وقت تو اس طرح سے واش رومز کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سفر میں غسل کی حاجت پیش آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ کپڑا تان لیا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ پہ اوٹ پہ ہو کے جو ہے وہ غسل کر لیا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔